بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو یاد رکھیے کہ عربی زبان میں فیل کو ہاتھی کہتے ہیں اور اصحاب یہ صاحب کی جمع ہے، اس کا معنی ہوتا ہے والا، تو ہاتھی والے، کیونکہ ابرہہ جو بادشاہ تھا یمن کا وہ ہاتھی لے کر خانہ کعبہ شریف کو مسمار کرنے کے لیے آیا تھا، تو اس وجہ سے اس کو اصحاب فیل کہا جاتا ہے۔ تو اس سے پہلے کہ اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں، ساتھ بیل کے بٹن کو بھی دبا دیں اور شیئر بھی فرما دیں۔ تو یہ جو واقعہ ہے اصحاب فیل کا، یہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے 55 دن پہلے واقعہ ہوا ہے۔ اب یہ واقعہ کیوں ہوا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ جو یمن کا بادشاہ ابرہہ تھا تو اس نے اپنے دارالسلطنت کے اندر ایک عالی شان گرجا گھر بنایا، اور اب یہ لوگوں کو ترغیب دینے لگا، عرب کے لوگوں کو بھی، کہ آپ خانہ کعبہ شریف جا کے حج نہ کریں بلکہ یہاں گرجے میں آ کے حج کیا کریں۔ اب یہ بات مکہ کے اندر قبیلہ کنانہ کے ایک شخص نے جب سنی تو وہ بڑا ہی غصے کے اندر ہوا، اور وہ مکے سے یمن آیا اور اس نے آ کے گرجے کے اندر پخانہ کر کے اس کو نجاست سے لت پت کر دیا۔ اب ابرہہ کو بڑا غصہ آیا اور اس نے تیاری کر لی کہ اب میں جو خانہ کعبہ شریف ہے اس کو مسمار ضرور کروں گا۔ تو یہ ہاتھیوں کے ساتھ اپنی فوج کے ساتھ مکے کی طرف آیا، تو اس کے پاس ہاتھی بھی تھے اور فوج والے پولیس والے بھی تھے۔ تو جب یہ مکہ کے قریب آیا تو اس نے اپنی فوج کے دستوں کو آگے آگے بھیجا، اور انہوں نے جا کے کیا کیا کہ جو مکے والوں کے جانور تھے، اونٹ بکریاں تھے، وہ سارے کے سارے لے آئے۔ تو اس کے اندر حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے دادا جان حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی 200 یا 400 اونٹ موجود تھے۔ اب یہ جب باہر خیمہ لگا کے بیٹھا تھا تو حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو بڑا رنج ہوا، تو آپ اس کے پاس گئے اور اس کو پتہ چلا کہ قریش کا سردار میری طرف آ رہا ہے۔ تو جب آپ اس خیمے کے پاس پہنچے اس کے، تو اس نے اپنے پاس بلایا۔ آپ کا ایک روب دبدبہ اور قد و اقامت والی شخصیت ہے، تو اس نے بڑا ادب و احترام کیا، اپنے پاس بٹھایا۔ تو حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کے جو فوج کے سپاہی ہیں انہوں نے میرے اونٹ لے آئے ہیں، ہمارے جانور واپس کر دو۔ وہ کہنے لگا میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ آپ کہ جو خانہ کعبہ شریف اللہ کا گھر ہے اس کو ہم مسمار کرنے کے لیے آئے ہیں، اس کے بارے میں آپ گفتگو کے لیے آئے ہیں، آپ تو اپنے اونٹوں کے لیے آئے ہیں۔ تو حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اونٹ اور بکریاں میرے ہیں، وہ مجھے دے دو، خانہ کعبہ شریف اللہ کا گھر ہے، وہ خود ہی حفاظت کرے گا۔ تو پھر ابرہہ نے سارے جانور واپس کر دیے۔ تو حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ چند آدمیوں کو ساتھ لے کر خانہ کعبہ شریف میں پہنچے، اور خانہ کعبہ شریف کے دروازے کو پکڑ کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ یا اللہ تو اپنے گھر کی حفاظت فرما۔ دعائیں فرمانے کے بعد آپ پہاڑ پر چلے گئے تاکہ میں دیکھوں اللہ کی قدرت کے نظارے کیا ہیں۔ تو جب صبح ہوئی تو یہ ابرہہ اپنے ہاتھیوں کو، اپنی فوج کو لے کر جیسے ہی خانہ کعبہ شریف کی طرف بڑھا کہ میں خانہ کعبہ شریف کو مسمار کر دوں، تو جب مقام مغمس آیا تو وہاں جو اس کا بڑا ہاتھی تھا جس کا نام محمود تھا وہ یکدم بیٹھ گیا، بڑا اٹھایا تو لیکن پھر بھی وہ نہیں اٹھا، اور پھر اللہ رب العالمین نے سمندر کی طرف سے چھوٹے چھوٹے پرندوں کو بھیجا جن کی چونچ اور پنجوں میں 3 کنکریاں تھیں، اور انہوں نے آ کے ان ہاتھی والوں پر پھینکی۔
تو وہ ایسے بن گئے جیسے گولیاں ہوتی ہیں، تو وہ جب اوپر سے پھینکتے ان کے سر پہ لگتے، پورا جسم کراس کر کے جو نیچے ہاتھی تھے ان کو بھی کراس کر جاتے۔ تو اس طرح زوردار ایک حملہ ہوا، وہ ساری کی ساری فوج، ہاتھی جو تھے وہ سارے کے سارے ڈھیر ہو گئے، مر گئے۔ تو یہ واقعہ سارا دیکھ کے حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کا شکر ادا کیا، اور یہ سارا واقعہ 30ویں پارے کے اندر سورہ فیل ہے، اس کے اندر یہ سارا موجود ہے، اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ تو یہ سارا واقعہ وہ بیان کیا گیا ہے۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ خیرہ۔